آپ موٹاپے والا بندہ اکثر دیکھیں گے تو پہلے اسے لیور فیٹی ہوتا ہے، پھر خون گاڑھ آتا ہے، پھر شوگر ہو جاتی ہے، پھر بہت سارے میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے، سٹروک ہو جاتا ہے۔ فالج والا مریض بھی زیادہ تر آپ کو موٹاپے والا ہی ملے گا، تو اس کی وجہ سے فالج کا خطرہ بھی ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزوں سے اس کو اگر ہم موٹاپے کو کہا جائے تو ام الامراض اس ٹائم کہہ سکتے ہیں، بہت ساری بیماریاں۔ اس کے لیے علاج جو ہے ہم بڑے سادہ آسان سے علاج بتائیں گے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ صبح جب اٹھیں تو نہار، ایک گلاس گرم پانی ہو، اس میں یہ لیمن، آدھا لیمن آپ اس میں نچوڑ لیں، ایک چمچ دیسی شہد۔ اچھا لوگ نا فارمی شہد پیتے، فارمی شہد نہ ہی اس کا حدیث میں کوئی ذکر ہے نہ اس کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ شہد جو فائدہ لینا ہے تو وہ دیسی شہد۔ دیسی شہد خوبصورت نہیں ہوتا ہے، دیکھیں ہلکی ہلکی جھاگ نظر آتی ہے، یہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ اگر اس کی جگہ فارمی ہوتا ٹرانسپیرنٹ بڑا خوبصورت ہونا تھا اس نے۔ تو آپ نے دیسی شہد لینا ہے، ایک کی بجائے آدھا چمچ ڈال لیں، وہ ڈال کے ایک گلاس صبح سپ لے لے کے پانی پئیں، لیکن کیسے بیٹھ کے پینا ہے، جیسے ہم ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کے سپ لے لے کے پانی پئیں۔ اس کے بعد واک کریں، 100% انشاءاللہ آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا نسخہ بڑا زبردست قسم کا ہے، اس میں آپ نے لینا ہے سہاگا بریاں۔ سہاگا بریاں تھوڑا سا لے لیں، اور یہ لینے کے بعد اس کے بعد لے لیں رسونت۔ دو چیزیں، سہاگا یہ بریاں لینا ہے، رسونت جو ہے یہ سادہ ایسی لینی ہے۔ اس کا دونوں برابر وزن کر کے پاؤڈر کر لیں، ایک کیپسول صبح ایک شام اس کا کھلانا شروع کر دیں۔ الحمدللہ موٹاپا ایک مہینے میں 5 کلو وزن کم ہو جائے گا صرف یہ کھانے سے۔ لیکن شرط میں نے بتائی ہے، اس میں واک کرنی ہے، صبح 40 منٹ، رات کو 10 منٹ۔ اچھا اس کے بعد 5 چیزوں کا پرہیز سخت بتاتا ہوں۔ میٹھی چیزیں نہیں کھانی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا، بوتل نہیں پینی، بیکری آئٹم نہیں کھانی، رائس نہیں کھانے، بڑا گوشت نہیں کھانا، یہ بس، باقی جو مرضی کھائیں۔ 5 چیزیں نہ کھائیں اور باقی ساری چیزیں کھائیں، اور جو حکیم صاحب بتا رہے ہیں وہ بھی کھا لیں۔ ایک نسخہ میں بتاتا ہوں، وہ استعمال کر لیں، اس سے بڑی جلدی رزلٹ مل جائے گا۔ اس میں ایک چیز ہے یہ گندک آملہ سار، بڑی خوبصورت دیکھنے میں ہے، 50 گرام یہ لے لیں۔ اس کے بعد یہ ہے جی رائی سرخ، اکثر یہ کانجی میں استعمال ہوتی ہے، رائی سرخ لے لیں 50 گرام۔ اس کے بعد یہ تمہ، ٹھیک ہے، یہ لے لیں 50 گرام۔ ساری چیزوں کا فائن پاؤڈر کر کے ایک کیپسول 1000 mg کا کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد یہ استعمال کیا جائے تو موٹاپے کے لیے اتنا اچھا ہے کہ میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں 9 کلو 10 کلو 8 کلو ایک مہینے میں وزن کم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے بات یہی بتائی، جو پرہیز بتایا وہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نسخہ جب آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ نے جو سبب ہے، جو مسئلہ ہے اس کو دور کرنا ہے۔ کانسٹیپیشن کا ایشو ہے تو پھر یہ نسخہ استعمال کرنا، ساتھ آپ نے کانسٹیپیشن کی دوائی لینی ہے۔ اس کے بعد لیور فیٹی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے، آپ 3 مہینے استعمال کروا کے رپورٹ کروا سکتے ہیں۔ اس میں کالی مرچ لے لیں 10 گرام، نشادر لے لیں 30 گرام، نشادر ٹھیکری مل جاتی ہے مارکیٹ میں۔ اس کے بعد یہ سنڈ لے لیں 40 گرام، سنا مکی کے پتے، ڈنڈی نہ ہو، لمبے والے پتے یہ لے لیں 80 گرام۔ لیور فیٹی اس کی وجہ سے جو موٹاپا ہے اور HbA1c شوگر ہے، یعنی کہ یہ لیور فیٹی کو بھی کم کرے گا، شوگر کو بھی کم کرے گا، اور خون کی سرکولیشن کو بھی بڑھائے گا۔ تو یہ آپ نسخہ استعمال کریں، 1000 mg کا کیپسول بھر کے صبح شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کریں، بہترین رزلٹ ہے۔ اس کے بعد ایک نسخہ ہے جس سے بعض اوقات کانسٹیپیشن رہتی ہے، بھوک نہیں لگتی، کھانا تو انسان تھوڑا ہی کھاتا ہے لیکن موٹاپا بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایسا نسخہ جس سے بھوک بھی لگے گی پلس کھانا ہضم بھی ہوگا اور ویٹ بھی کم ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، اجوائن لے لیں 50 گرام، سونف لے لیں 50 گرام، پودینہ لے لیں 50 گرام۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا کالا نمک ملا لیں، کوئی 20-25 گرام۔ اب یہ جو سٹمک ہے، میدے کی وجہ سے بہت ساری بیماری لگتی ہیں، اگر آپ کا میدا ٹھیک ہو جائے گا، بھوک سے لگے گی اور کھانا ڈائجسٹ صحیح ہوگا تو اس سے موٹاپا بھی کم ہوگا اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک رہنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ لیمن گراس سے وزن بالکل کم ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ موٹاپا جو ہے اس میں دیکھیں سبب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب عورتوں کے ہارمونز کا ایشو ہے، تھائرائیڈ کا ایشو ہے، اس کو کلیئر کریں۔ اگر مرد ہے کانسٹیپیشن کا ایشو ہے، اس کا علاج کریں۔ لیور فیٹی ہے تو اس کا علاج کریں۔ پھر اگر آپ لیمن گراس دیں گے تو اس کا بہت زبردست رزلٹ ہے۔ لیمن کی 4-5 پتیاں لے لیں اور اس کا قہوہ بنائیں۔ اس کے بعد قہوہ بنانے کا بھی طریقہ لوگوں کو نہیں آتا، اکثر پکاتے رہتے ہیں، وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ قہوہ جب بھی بنانا ہو، آپ پانی جب ابلنا شروع ہو جائے اس کے بعد یہ پتے ڈال کے اسے بند کر دیں، اوپر سے نیچے سے آنچ بھی بند کر دیں۔ 5 منٹ بعد 5 منٹ کے اندر وہ تیار ہو جائے گا، سٹیم سے صرف اس کو اتاریں،
اس میں تھوڑا سا لیمن نچوڑ کے پینا شروع کریں. لیمن گراس سے بہترین قسم اچھا ہم لوگوں کو لگتا ہے وہ جو ہم گرین ٹی بیگ والی پیتے ہیں اس سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ اس سے وہ تو آپ اکیلا گرم پانی پینا شروع کر دیں نا, گرم پانی, اس سے بھی ویٹ کم ہوتا ہے, لیکن ساتھ آپ کو سبب معلوم ہو. اور کبھی بھی ایک ہی دوائی ہر موٹاپے کے لیے نہیں ہوتی. اگر ایک ہی دوائی کھائیں گے نا, جو اکثر کہتے ہیں ہم نے موٹاپے کی دوائی لی, کمزوری, نکاہت ہو گئی, ہماری تو طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی, وہ ایسا کام نہیں کرنا. اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس یہ پشاوری کہوا پڑا ہوا ہے. پشاوری کہوا بھی بڑا زبردست ہے, اس کو بھی اگر آپ استعمال کرواتے ہیں, سیم وہی اسٹائل ہے لیمن گراس والا. پشاوری کہوا بنائیں, اس میں آپ تھوڑا سا لیمن نچوڑ کے وہ استعمال کرنا شروع کریں صبح و شام, اس سے بھی وزن کم ہوتا ہے. اور ایک نسخہ بڑا کمال کا ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, یہ جن کو بھوک نہیں لگتی اور موٹاپا بھی ہے, دونوں کام ہے, تو اس کے لیے اجوائن لیں. ٹھیک ہے, اجوائن 50 گرام لے کے نا, تو یہ لیمن کا رس نکالیں. اب وہ اتنا نچوڑیں کہ وہ اوپر تک آ جائے, لیمن اس کے اندر ڈپ ہو جائے, یہ اجوائن اس کے اندر ڈپ ہو جائے. اب ڈپ ہو کے نا تھوڑے دنوں کے لیے رکھ دیں, وہ خشک ہو جائے گی. اس کے بعد ایک دفعہ پھر لیمن اسی طرح نچوڑ دیں, پھر خشک ہوگی. اس کے بعد اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. اگر آپ کالا نمک تھوڑا سا ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں. پاؤڈر کر کے یقین کریں یہ چمچ کا چوتھائی حصہ کھائیں گے, ایک تو ٹیسٹی بہت ہے, دوسرا اس کا فائدہ کہ فوری طور پہ کھانا ڈائجسٹ ہونا شروع ہوتا ہے, سٹمک آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھی بڑا بہترین نسخہ ہے موٹاپے کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں نا الفاظ ہیں, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. ٹھیک ہے, حد سے تجاوز کیا ہے؟ اب ہم لوگ جو ہے نا زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتے, کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں. یہ بڑا طریقہ غلط ہے. اور پیٹو جو ہوتا ہے نا زیادہ کھانے والا, وہ اپنی قبر جو ہے نا وہ اپنے دانتوں سے کھودتا ہے. کیوں کھائی جاتا ہے؟ تو اس سے نقصان ہوتا ہے. اسی طرح اگر حدیث کا حوالہ دیا جائے تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اس میں سٹمک کے حوالے سے ایک حصہ کھانا کھائیں, ٹھیک ہے, ایک حصہ پانی پئیں اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں. ہمارے پیارے نبی نے کیا تلقین کی؟ اس کی وجہ یہ تھی جو بندہ زیادہ کھاتا ہے اس کی وجہ سے اسے نیند زیادہ آتی ہے. جب نیند زیادہ آتی ہے تو نمازوں میں غفلت. بہت سارے لوگ رات کو لیٹ نائٹ زیادہ کھانا کھا کے سو جائے تو صبح جاگ نماز کی ٹائم نہیں آتی. اسی طرح سب سے پہلا کام تو کھانے کی ترتیب کو, لائف سٹائل کو چینج کیا جائے. پہلے اگر دیکھا جائے تو صحابہ کی زندگی, اگر آپ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں پہاڑ چیک کریں, اب مکے سے مدینے پیدل سفر کرنے, تو اس طرح دیکھیں جتنا پیدل سفر کرتے تھے اتنا زیادہ فٹ رہتے تھے. آج کیا ہمارے باو اجداد بھی دیکھ لیں, صبح کا ناشتہ نماز کے بعد, دوپہر کا کھانا, ظہر کے بعد رات کا کھانا, مغرب کے بعد. اکثر اوقات میں نے خود دیکھا ہے کہ نماز جب عشاء کی پڑھنے جاتے ہیں تو وہ سردیوں میں بستر سے نکل کر جاتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب کیا, ٹائم پہ کھانا آپ کو موٹاپا پیدا نہیں کرتا. تو پہلے جو طریقہ ہوتا تھا, اس لیے کہتے تھے کہ جو لوگ مشقت کرتے نا, زمیندار تھے, ان کے حوالے سے ایک بڑا زبردست مقولہ تھا, صبح کا ناشتہ بادشاہوں والا, دوپہر کا کھانا وزیروں والا اور رات کا فقیروں والا. لیکن آج کل جنہوں نے آفس میں کام کرنا ہے ان کا ناشتہ بالکل ہلکا ہونا چاہیے, جنہوں نے پورا دن بیٹھے رہنا ہے. تو اس میں ایک تو اپنی عادت بنائیں, جو لوگ پارک میں جا کے صبح نماز کے بعد اذکار کریں, واک کریں, ایکسرسائز کریں, وہ اللہ کے حکم سے موٹے نہیں ہو سکتے. میرے پاس الحمدللہ موٹاپے کا علاج جو ہے بہت زیادہ پیشنٹ ہے, اور بہت اچھی ریشو ہونے کی وجہ کیا ہے, میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا پرہیز پہ. سب سے پہلی بات, اس میں جو چیز موٹاپا پیدا کرتی ہیں وہ مرغن اغذیہ ہیں, فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, اور ہم کھاتے کب ہیں؟ اب ہوٹلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور جتنے بھی ہوٹل دیکھیں اب رات کو 12 بجے کے بعد آپ کو پیک نظر آتے ہیں. اب رات کا کھانا لیٹ کھانے سے بہت زیادہ موٹاپا پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو میری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, ان میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ پی سی او کا ایشو, پولیسسٹک اووری سینڈروم ہوتا ہے کہ ماہانہ سرکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے بڑی تیزی سے موٹاپا آتا ہے, اور جب موٹاپا آتا ہے اس کی وجہ سے اولاد والا معاملہ نہیں ہوتا. اسی طرح مردوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, جب موٹاپا بہت زیادہ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے اولاد والا معاملہ بن جاتا ہے کہ جراثیم کم ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے, موٹاپا کرتا ہے جب آپ اس طرح آپ کا رہن سہن ہوگا, آپ کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہوگا, سب سے پہلے لیور فیٹی ہوگا. اب جب لیور فیٹی ہوگا پھر وہ کیا کرے گا, HbA1c, آپ کا شوگر جو ہے وہ نارمل رینج سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ موٹاپے والا بندہ اکثر دیکھیں گے تو پہلے اسے لیور فیٹی ہوتا ہے, پھر خون گاڑھا ہوتا ہے, پھر شوگر ہو جاتی ہے, پھر بہت سارے میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے, سٹروک ہو جاتا ہے. فالج والا مریض بھی زیادہ تر آپ کو موٹاپے والے ملے. ٹھیک ہے جی, یہ سارے موٹاپے کے نسخے تھے جو آپ تک پہنچائے ہیں حکیم صاحب نے. اور اگر آپ جو 5 چیزیں آپ نے بتائی ہیں, اگر وہ صرف اجتناب کر لیں, چھوڑ دیں, اس سے بھی وزن کم ہوتا ہے, اس سے بھی وزن آپ کا کم ہونا شروع ہو جائے گا.